مہرین وہ جس نے اپنی بیٹی کو بچپن میں ہی کھو دیا تھا، وہ بیٹی جو ابھی پیدا ہوئی تھی وہ اس سے چھن گئی تھی، اور اب اسی بیٹی کی جان کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ وہ ہو چکی ہے پریشان کہ وہ اب اپنی بیٹی کو نہیں کھونا چاہتی، اس لیے عروج کو سمجھا کر وہ اس گھر سے نکل آتی ہے اور چلی جاتی ہے عروج کے اس والدین کے گھر میں جس نے ان کو پال پوس کر بڑا کیا۔ لیکن عروج آنے سے پہلے اپنے تایا تائی کو دھمکی دے کر آئی تھی کہ میں ابھی صرف اور صرف اپنی ماں کے کہنے پر جا رہی ہوں، لیکن میں واپس ضرور آؤں گی اور آپ لوگوں سے بدلہ لوں گی۔ یہاں پہ سلمان ہے پوری طرح سے بے چین کہ عروج نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، جس کی بنا پر وہ عروج سے لینا چاہتا ہے بدلہ۔ وہ بے قرار ہوا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ایسا کیا کرے، لیکن وہ ایسے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئے گا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اپنی بیٹی کو عروج کے پاس نہیں رہنے دے گا، اور وہ جاتا ہے عروج کے پاس اور اسے کہتا ہے کہ تم یہاں پہ بڑے سکون سے ہونا، لیکن میں تمہارا سکون بہت جلد برباد کروں گا۔ میں تم سے اپنی بیٹی لینے آیا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی بیٹی کی تربیت تمہارے ہاتھوں کروں، میری بیٹی کی تربیت تم سے نہیں ہوگی، میں اپنی بیٹی کو لے جاؤں گا اور اپنی بیٹی کی تربیت خود کروں گا۔ وہیں پہ عروج کہتی ہے کہ سلمان ایسا مت کرنا، میں اپنی بیٹی کے بغیر رہ نہیں پاؤں گی۔ تو سلمان کہتا ہے کہ تم بھی تو اپنی ماں کی بغیر رہی تھی نا، تو یہ بھی رہ لے گی، لیکن اپنی بیٹی کو تمہارے پاس نہیں رہنے دوں گا۔ اور رہی بات جو تم نے تھپڑ میرے منہ پر مارا تھا، اس کے نشانات تم اپنے وجود میں ڈھونڈو گی عروج۔ یہ بات عروج کو سمجھ نہیں آتی کہ سلمان اس سے بدلہ لے رہا ہے یا اس اپنی بیٹی کی محبت میں اپنی بیٹی کو لے کر جا رہا ہے۔ عروج سلمان کو سمجھانے کی بہت زیادہ کوشش کرتی ہے، لیکن وہ اس کی ایک نہیں سنتا اور عریج کو لے کر چلا جاتا ہے۔ عروج بہت آوازیں دیتی ہے، سلمان سلمان میری بات سنو، ایسا نہیں کرو، لیکن سلمان بالکل بھی نہیں سنتا اور اپنی بیٹی کو لے کر چلا جاتا ہے۔ کیا ہوگا آگے مہرین اور عروج کے ساتھ؟ کیا اور ستم جھیلنے پڑیں گے؟ دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ماں نہیں ساس ہوں میں۔